بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجالس ابرار میں سے ملفوظات پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ 42واں ملفوظ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کا حکم کیا عقل میں آ سکتا ہے؟ اور بالخصوص اہل عرب میں اس کا اس وقت کہاں رواج تھا؟ انہیں تو اکثروں کو جوتا بھی میسر نہ تھا، تو چرمی موزوں کا کیا سوال؟ مگر اب شریعت کی قدر اہل لندن اور کشمیر جیسے سرد علاقے والوں سے پوچھو۔ اسلام خدا پاک کا قانون ہے جو قیامت تک کے لیے ہر ملک کے لیے ہے۔ اسی طرح سر کے بالوں کا مسئلہ ہے، چاہو تو منڈاؤ، چاہو تو رکھو، چاہو تو درمیانی طور پر ہر طرف سے برابر رکھ لو۔ اب غور کیجئے، ان تینوں صورتوں میں سخت گرم، سخت سرد اور متوسط گرم و سرد ہر قسم کے ملکوں کے لیے راحت ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، کیا شریعت مقدسہ کی رعایت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب مدرسے کا کوئی استاذ بے اصولی کرتا ہے اور اپنی غلطی تسلیم کر کے تلافی نہیں کرتا تو اسے فوراً معطل کر دیتا ہوں۔ یہ نہیں سوچتا کہ جب دوسرا مل جائے گا تو معطل کروں گا، کیونکہ میں اس بے اصولی اور اس پر اصرار کو اس کی ممات سمجھتا ہوں، کیونکہ حیات اصلی باقی نہ رہی۔ بس اگر استاذ کا انتقال ہو جائے تو اس وقت کیا کریں گے؟ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انتقال ہوگا، پھر دوسرے استاذ کا کیا انتظار؟ لیکن پہلے تو میں معطل کیا کرتا تھا، اب یہ کرتا ہوں کہ مستقل سے عارضی کر دیتا ہوں، کیونکہ معطل کرنے میں مفاسد زیادہ تھے اور استاذ کی سبکی تھی، بس مستقل سے غیر مستقل کر دیا جاتا ہے۔ بے اصولی کے جرم میں استقلال ساقط، پھر آنکھیں کھل جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح امر بالمعروف کا اہتمام سے جگہ جگہ کام ہو رہا ہے، نہی عن المنکر کا بھی تو اہتمام سے کام ہونا چاہیے۔ دونوں ہی فرض کفایہ ہے۔ آج کل برائیوں پر روک ٹوک نہ ہونے سے برائیاں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ جماعتی حیثیت سے اس کا کام بھی ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا غیبت کرنے کو حدیث پاک میں زنا سے بھی اشد فرمایا ہے۔ علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ المغترین میں لکھا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اپنی نیکیوں کو منجیق میں رکھ کر منتشر کر رہا ہے اور دوسروں کو دے رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ مشائخ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اپنی مجلس میں کسی کو غیبت نہ کرنے دیں گے۔ حضرت سلطان ابن ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ مہمان تھے۔ میزبان نے کسی کی غیبت کی تو فوراً اٹھ گئے، فرمایا پہلے ہی گوشت کھلا دیا اور وہ بھی مردہ بھائی کا۔ اگر شرم کی جگہ زخم ہے تو سوائے معالج کے کسی کو دکھانا یا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے بھائی کے عیب کو صرف اس کے معالج اور مصلح کے علاوہ کسی سے کہنا حرام ہے۔ غیبت کرنا اور اس کا سننا دونوں ہی حرام ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن مفلس اٹھے گا، کیونکہ اپنی نیکیوں کو غیبت کر کے دوسروں کو دے رہا ہے۔ جو شخص بدنگاہی نہ کرے اور غیبت نہ کرے تو انشاءاللہ تعالی وہ تمام گناہوں سے بچ جاوے گا۔ جو شخص بدنگاہی نہ کرے اور غیبت نہ کرے تو انشاءاللہ تعالی وہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدرسے میں طلبہ اگرچہ کم ہو مگر تعلیم نہایت معیاری ہو اور تربیت و اصلاح معیاری ہو، پھر خود لوگوں کو کشش ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں کا ایک بچہ جب وطن واپس گیا
تو اس کی 4 رکعت سنتوں کو 7 منٹ میں پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، اور اذان ہوتے ہی مسجد جانا اور خاموشی سے باادب بیٹھنا، اور وہ بھی عمر کا صرف 7 سال۔ اس کا اثر لوگوں پر یہ ہوا کہ 3 آدمیوں نے اپنے بچوں کے داخلے کے لیے تار سے منظوری حاصل کی، کیونکہ ہمارے یہاں 25 رمضان کو داخلہ بند ہو جاتا ہے۔ نئے آنے والے اور پرانے آنے والے دونوں قسم کے بچوں کو 25 رمضان تک اطلاع کر کے داخلے کی منظوری حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے۔ بمبئی، حیدرآباد، دکن، مدراس اور اڑیسہ مختلف صوبوں کے 6-7 سال کے بچے اپنے مصارف سے دارالاقامہ میں رہتے ہیں، اور اب تجوید کی معیاری تعلیم کو سن کر افریقہ سے بھی طلبہ آنے لگے ہیں۔ ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم الآیہ کے متعلق، اس آیت کے متعلق جو عام لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ دلوں پر جب مہر لگا دی گئی تو پھر ان کا کیا قصور، اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ وہ ایک سپریم کورٹ کا جج فرسٹ کلاس کے ڈبے میں بیٹھا ریل میں سفر کر رہا ہے۔ اس ڈبے میں اور لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ آج اخبار میں یہ خبر ہے کہ 10 آدمیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ اسی درمیان ان جج صاحب سے لوگوں نے تعارف چاہا۔ انہوں نے کہا میں وہی جج ہوں جس نے ان مجرموں کو پھانسی کی سزا دی ہے۔ اب یہ جملہ کہہ کر جج صاحب خاموش ہو گئے اور سب پر رعب اور ہیبت طاری ہو گئی۔ پھر یہ جج صاحب اپنے اجلاس پر جب بیٹھے تو اپنے متعلقہ عملے والے ملازمین سے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ کل 10 آدمیوں کو ہم نے فلاں جرم کے سبب پھانسی کا حکم دیا ہے، لہذا آپ لوگ اس جرم سے محتاط رہیں۔ تو جج صاحب کا ریل کے اندر جو کلام تھا وہ حاکمانہ کلام تھا، اور اپنے خاص لوگوں میں جو کلام صادر فرمایا وہ حکیمانہ کلام تھا۔ اسی طرح حق تعالیٰ کا یہ کلام حاکمانہ ہے۔ حاکمانہ کلام کا مقتضا یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہیبت ہو، جس کی صورت یہی ہوتی ہے کہ وہاں صرف حکم سنایا جاوے، علت اور سبب کا ذکر نہ ہو۔ یہاں مقصود صرف صفت حاکمیت کا ظہور ہوتا ہے، اور دوسری جگہ حق تعالیٰ نے اسی کلام کو حکیمانہ انداز سے فرمایا ہے، وہاں اس حکم کا سبب بھی بیان فرمایا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سبب سے محتاط رہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ہر ان مہر ان کے کفر کے سبب ان کے قلوب پر لگائی گئی ہے۔ بس ایک جگہ کلام حاکمانہ ہے اور دوسری جگہ حکیمانہ ہے۔ حضرت اقدس تقریر سن کر ایک اور ادارے کے شیخ الحدیث صاحب نے احکر سے کہا کہ سبحان اللہ، کیا ہی عمدہ تقریر ہے، اور فرمایا کہ ہم لوگ زندگی بھر تفسیر پڑھاتے ہیں مگر اللہ والوں کی باتیں کیا ہی پر اثر اور حکیمانہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔